بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے کمپیوٹر کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس. یعنی کہ جب ہم لوگ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے کون کون سے پروسیسز ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے انالسس کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے. وٹ از انالسس؟ Analysis is a process of studying the existing system is known as analysis. اب کوئی بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اس پروسیس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انالسس. دا بیسک پرپز آف انالسس از ٹو نو وچ ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ ان دا کرنٹ سسٹم. اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہے کہ جب ہم لوگ انالسس کرتے ہیں کسی بھی کرنٹ سسٹم کے اوپر, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز, کون کون سے پروسیسز ہیں جو پرفارم کیے گئے ہیں, اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو نیا سسٹم ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں, جو نیا ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں یا کوئی بھی نیا سسٹم ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں, اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز پھر ہم لوگ انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سم امپورٹنٹ اسٹیپس انوالوڈ ان انالسس اسٹیج آر ایز فالوز. یہ 4 اسٹیپس ہیں جو کہ انالسس کی اسٹیج میں یوز کیے جاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پہلا اسٹیپ ہے ہمارے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی. فیزیبلٹی اسٹڈی از کالڈ پریلیمنری انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ سب سے ابتدائی تفتیش ہے. جب بھی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں, انالسس آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو سب سے ابتدائی تفتیش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس سسٹم کے اندر کام کس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اٹ ڈیٹرمنز ویدر دا پروپوز سسٹم از افورڈیبل, پاسبل اینڈ ایکسیپٹیبل. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے جو آپ سسٹم بنانے جا رہے ہیں وہ افورڈیبل ہے, یعنی کہ کاسٹ کی سینس میں آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یا آپ کا جو سسٹم ہے آپ کے پاس اتنے سارے ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, سارے ریسورسز موجود ہیں کہ آپ وہ ایزیلی ایکسیپٹیبل اور اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ آلسو ڈیٹرمنز دا ایریا آف پروجیکٹ دیٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرسٹ. اب ہر پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی ایریا ہوتا ہے, تو آپ پہلے وہ ڈیفائن کر دیں گے. اے اسپیسیفک فنڈ از ایلوکیٹڈ آفٹر دا پروجیکٹ از سلیکٹڈ. جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے ایک خاص فنڈ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, یا ایک خاص فنڈ اس کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ میں نے اس پروجیکٹ پہ اتنا خرچہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب پلاننگ از ڈن فار پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹ. پھر اس کے بعد آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب پراپر مارکیٹ انالسس از آلسو کنڈکٹیڈ along with all these ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پراپر مارکیٹ انالسس کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پہلے اس طرح کی کیا کیا پروجیکٹس موجود ہیں, اور ان پروجیکٹس کے اندر کیا کیا کام ہوا ہے, اور آپ نے جو نیا کام کرنا ہے اس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز موجود ہوں گی. ان شارٹ یہ کہ آپ اس ساری اسٹڈی سے کیا سلوشن نکالتے ہیں کہ آپ کا جو بیسٹ سلوشن ہے, یعنی کہ سارے پرابلمس کو دیکھ کے, سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کا بیسٹ سلوشن کیا نکل رہا ہے, آپ کا جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سیکنڈ اسٹیج ہے ریکوائرمنٹ انالسس. یعنی کہ اب آپ نے یوزر سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, جو آپ سسٹم بنانے جا رہے ہیں وہ ان سے کیا چاہتا ہے. دا ریکوائرمنٹس انالسس از کنڈکٹیڈ ٹو کلیکٹ دا ریکوائرمنٹس فار دا پروجیکٹ. یہ کس لیے کنڈکٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس پتہ کر سکیں. اور کس طرح آپ پتہ کرتے ہیں؟ آپ جو بنوانے والا ہے, جو کسٹمر ہے, اس سے انٹرویو کریں گے, اس سے کمیونیکیشن کریں گے, تو آپ کو ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ وہ کیا بنوانا چاہ رہا ہے. These requirements include the possible inputs for database and the required functionality of the project. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ساری فنکشنالٹی پروجیکٹ کی سمجھ آ جائے گی, اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر آپ کون کون سی انپٹس ڈال سکتے ہیں. The user described their requirements and expectations from the proposed system. اس طرح یوزر اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو اس کی ضروریات ہیں, جو وہ سسٹم بنوانے جا رہا ہے, جو ڈیٹا بیس وہ بنوانے جا رہا ہے, اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس جو اس کا اسٹیج ہے وہ ہے پروجیکٹ پلاننگ. A comprehensive planning and schedule must be developed to complete the project successfully. ایک خاص پلاننگ اور اسکیجول بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کے پروجیکٹ کو سکسیزفلی کمپلیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. All cost factors are also taken into consideration. یعنی کہ آپ سارے جو کاسٹ فیکٹرز ہیں, جو بھی ٹائم فیکٹرز ہیں, آپ ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے دھیان میں لے کے آتے ہیں. آپ اس کے اوپر یعنی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی کاسٹ لگ رہی ہے, آپ کا کتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ سینس میں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر آپ لگاتے ہیں. ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں جو آپ کے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کو سیلریز دینی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک
پراپر ایک پروجیکٹ پلاننگ ہے جس کے تحت آپ لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کیا ہیں, یہ انالسس کی سٹیجز ہیں, یہ آپ نے پہلے سے پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں پہلے سے نو ہو اور آپ کو پتہ ہو. فورتھ اس کی اسٹیج ہے ڈیٹا انالسس. While designing a database, it is very important to analyze the data which is required to be stored in the database. اچھا, جب آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہیں تب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو انالائز کریں جو آپ نے اس ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کس طرح کا ڈیٹا آپ اس ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کروانا چاہتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو ڈیٹا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ڈی ایف ڈی ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام, یہ گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے. آپ ڈیٹا کے فلو کو ایسے ویژولائزیشن کے ذریعے آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح فلو کرے گا یا آپ کا ڈیٹا بیس کس طرح بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کس طرح ڈیٹا انٹر ہو سکتا ہے. سیکنڈ پھر اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے, ڈیسیژن ٹیبلز, یعنی کہ آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیسیژن ٹیبلز بن جاتے ہیں جس میں پاسبل ان پٹس بتائی جاتی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل جیسے آپ ای میل اور پاسورڈ جی میل کے لیے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ڈیٹا بیس کے اندر ساری پاسبلٹیز بنائی جائیں گی کہ اگر آپ کا یوزر نیم آپ ٹھیک انٹر کر رہے ہیں اور اگر آپ پاسورڈ غلط انٹر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے, آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو کوئی ایرر شو کروائے گا کہ آپ کا پاسورڈ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ دونوں چیزیں ٹھیک انٹر کروا رہے ہیں, یوزر نیم بھی اور پاسورڈ بھی, تو پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگی, وہ آپ کو ہوم اسکرین پہ لے جائے گا جی میل کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کام کس کے اندر ہوتا ہے, ڈیسیژن ٹیبلز کے اندر, جس کے اندر اف دین اسٹیٹمنٹس اور سوئچ کیس اسٹیٹمنٹس, یہ ساری اسٹیٹمنٹس اس کے اندر لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری کنڈیشنز لگ سکتی ہیں کیونکہ یہ ڈیسیژن ٹیبل اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ڈیسیژن کے بارے میں بتایا گیا ہے, کہ ایک ٹیبل پراپر بنا دیا گیا ہے جس کے اندر ڈیسیژنز کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اور تھرڈ اس کی ایکٹیویٹی ہے ڈیسیژن ٹریز, یعنی کہ ٹری بنائے جاتے ہیں جس میں, یعنی کہ یہ بھی ایک گراف ہے یا ایک ماڈل ہے جس میں پاسبل ڈیسیژنز بتائے جائیں گے کہ اگر یہ والا کام ہو تو پھر یہ ہوگا, اگر یہ والی کنڈیشن ہوگی تو پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ CNIC بنوانے جا رہے ہیں, تو جس کی ایج بلو 18 ہے وہ CNIC نہیں بنوا سکتا, وہ بے فارم ہی بنوا سکتا ہے یا وہ بے فارم پہ ہی اپنا سارا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کی ایج 18 سے ابو ہے وہ CNIC بنوا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کیا ہیں, یہ ڈیٹا کو انالائز کرنے کے ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی کہ اس طرح آپ ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں.